جو بھائی نماز سے فارغ ہوتا جا رہا ہے قریب آئیں، بیٹھیں جناب۔ اللہ کی بات ہے، اللہ کے دین کی بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، بڑی مبارک بات ہے، بیٹھیں جناب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ قریب آؤ بیٹھ، مختصر وقت کی بات ہے، اتنی لمبی بات بھی نہیں، قریب آؤ، جڑ کر بیٹھو۔ دوستو، جیسے کہ ابھی میں نے یہ کلمات پڑھے، اس میں یہی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے اور سب تعریفوں کا جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ہر کی ساری تعریفیں، اور اسی کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، مگر ہر انسان چونکہ ہم اس دنیا میں ہیں، دارالاسباب میں ہیں، یہ دنیا جسے اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا، اور ہمارا یقین جو ہے آج اسباب پہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی کٹ کے رہ گیا۔ وہ اللہ جس نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پیدا فرمایا بغیر مرد اور عورت کے، اپنی قدرت سے، مگر ہم وہ صرف ایک قصہ سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ ہے، یقین ہے کہ جب لڑکا شادی کرے گا تو اولاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ہم بھول چکے ہیں۔ ایسے جوڑے ہیں جو مرد ڈاکٹر ہے، بیوی ڈاکٹرنی ہے، اور وہ بھی بچوں والے، جن جوڑوں کے بچے نہیں ہوتے، ڈاکٹر بھی اس کا علاج کرتا ہے، بیوی بھی اس کی علاج کرتی ہے، دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کرتے جا رہے ہیں، بیوی بھی فٹ ہے، مرد بھی فٹ ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پہنچو جناب، بیماری کس نے دی؟ بھائی جراثیم ہیں، ہوا میں جراثیم ہیں، وہ جناب وہ بیمار تھا، اس کے گھر میں پہنچ گیا تو اس سے بیماری مجھے لگ گئی۔ ایک عالم سے میں نے سنا کہ بیمار کی تیمارداری کے لیے جب جاتے ہو تو جو بیماری اس کو لگی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ بنا دیتا ہے، وہ بیماری پھر تمہیں نہیں لگتی ہے۔ مگر ہمارا یقین کس چیز پہ بنا ہوا ہے؟ بیماری مجھے اس سے لگی ہے، اب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، جراثیم مریں گے، وہ دوا دے گا۔ یقین کس پہ آ گیا؟ ڈاکٹر پہ۔ یقین کس پہ آ گیا؟ جراثیم پہ۔ دارالاسباب ہے نا، مگر اللہ کی جو وحدانیت ہے، اس کی جو قدرت ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں کہ بیماری اس نے دی، جراثیم اس نے پیدا کیے، اس نے کہا
اس پہ اٹیک کرو، بیمار ہو گیا، اب اسی سے میں نے شفا مانگنی ہے۔ اگر ڈاکٹر مجھے کوئی دوا دیتا بھی ہے تو وہ دوا میں سنت کے طور پہ کھا تو لوں گا، مگر اللہ سے دعا مانگوں یا اللہ اس میں میرے لیے شفا رکھ۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ بتایا؟ کیا ہم وہ طریقے بھول چکے ہیں سب؟ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ بغیر کسی عورت کے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا ایک مرد سے؟ دنیا کا عجوبہ آج کی کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بڑا سے بڑا سائنسدان بھی کر سکتا ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، ماں سے۔ عجیب، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، وہ اپنی قدرتیں بتا رہا ہے کہ میں ہوں، قادر ہوں، ہر چیز پہ قادر ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں، جبکہ اس کی بیوی بانجھ ہو چکی ہے، آگے اس کی اولاد کی کوئی توقع ہی نہیں ہے، اور اسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ بولا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی قوم تقاضا کرتی ہے، وہ ایک ایسی چیز اسے بتاتی ہے کہ یہ پہاڑ ہے، اس کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر کے لاؤ تب ہم ایمان لائیں گے۔ چٹان سے، نہ اونٹ نہ اونٹنی، چٹان سے اونٹنی نکال کے لاؤ جو حاملہ بھی ہو، گابن ہو، اور وہ وہاں سے نکل کے ہمارے سامنے بچہ بھی جنے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے منع بھی فرمایا کہ دیکھو ایسی فرمائشیں نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، نہ کرو ایسی فرمائشیں۔ مگر وہ نہیں مانی، بولا پھر وہ تو ہو جائے گا مگر پھر عذاب کے لیے بھی تیار ہو جاؤ اگر ایمان نہیں لائے تو۔ پہاڑ سے اونٹنی آئی، ان کے سامنے پہاڑ کھلا، وہ چٹان کھلی، اس سے اونٹنی آئی، ان کے سامنے بچہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم اسے کیوں بھول رہے ہیں؟ ہم کیوں ادھر ادھر کے وسیلے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ زمین ہے میری، اس میں میں محنت کروں گا تو مجھے فصل ملے گی، میں دکان میں محنت کروں گا تو مجھے کمائی ملے گی، میں نوکری کروں گا تو مجھے کمائی ملے گی۔ ہماری پورا جو یقین ہے وہ ان چیزوں پہ چلا گیا ہے۔ اللہ کو ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں یہ ہوں، میں کر سکتا ہوں، آج بھی کر سکتا ہوں، مگر یقین چاہیے، یقین ابراہیمی چاہیے کہ جب فرشتہ بھی اسے کہتا ہے، جب آگ پہ وہ جا رہا ہے تو فرشتہ بھی اسے کہتا ہے کہ میں اللہ وہاں سے آ رہا ہوں تو میں کیا خدمت کروں؟ وہ بولا اللہ نے بھیجا ہے، بولا نہیں، بولا پھر وہ جانے، اس کا کام جانے، تو جانا، تو اپنی چھٹی کر۔ پھر اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا۔ وہ اللہ ہے، اس پہ یقین چاہیے۔ وہ کہتا ہے مجھ پہ یقین تو کرو، مگر ہمارا یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ اب یقین آئے گا کیسے؟ کیسے آئے گا یہ یقین کہ اللہ ہے، اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہم تو اسباب پہ ہیں، اسباب پہ ہمارا ایمان آ چکا ہے۔ اگر ہماری دکان نہیں ہوگی، ہم دکان میں نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا۔ ایک بڑھیا تھی مدینہ میں، فصل پکی ہوئی ہے اور طوفان آ گیا، ژالہ باری آ گئی، اس کی ساری فصل تباہ ہو گئی، اور وہ ادھر تمبو لگائے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جو ایک قصہ سنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اس بڑھیا کو دیکھا وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نے اسے کہا یہ فصل تمہاری ہے؟ بولا ہاں۔
بولا کیا کرو گی؟ یہ تو تمہاری ساری فصل تباہ ہو گئی۔ بولا یہ اس کا کام ہے، میری جھولی میں فصل تیار، وہ اس نے تباہ کر دی۔ رزق کا وعدہ اس نے کیا، اپنے لیے مشکل بنا دی۔ میرا کیا ہے؟ میرے ساتھ تو اس کا وعدہ ہے کہ رزق میں دوں گا، تو مشکل تو اس کے لیے، وہ سوچے گا کہ میں کیسے اس کو رزق دوں۔ میری جھولی سے تو وہ فصل اس نے تباہ کر دی۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ یہ نہیں کہ میں ایسا کروں گا تو پھر کیسے کروں گا، تو پھر ایسے کروں گا تو پھر کیسے ہوگا۔ نہیں، اللہ ہے، اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس نے میرے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہے، وہی ذمہ دار ہے۔ عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں، تو پھر خوف کیا ہے؟ کیا میں اس وجہ سے میں جہاد میں نہ جاؤں، لڑائی میں نہ جاؤں کہ میں مر جاؤں گا؟ میرے اوپر اٹیک ہوگا، اسلام کو خطرہ ہوگا تو میں جناب صاحب یہاں سے بھاگ کر کے امریکہ چلا جاؤں گا کہ میں امن میں رہوں؟ نہیں، اللہ ہے، زندگی ہے تو میں زندہ رہوں گا، اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی۔ موت ہے تو مجھے امریکہ میں ہی موت آ سکتی ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ میں بے عزت ہو جاؤں گا، کیسے بے عزت ہوگی بھائی؟ جب عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہو، تو کیا اللہ اتنا ہی بے غیرت ہے؟ نعوذ باللہ۔ جو آدمی اس پہ توکل کرتا ہے تو کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ وہ تجھے بے عزت کرنے دے گا؟ نہیں دوستو، یہ یقین بنانا ہے، اور یہ یقین گھر میں نہیں بنتا ہے، اس کے لیے توکل کرنا پڑتا ہے۔ ہم بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں الف ب سیکھنے کے لیے، ڈرائیونگ کے لیے کسی ڈرائیور کی شاگردی کرتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج جانا پڑتا ہے، انجینئر بننے کے لیے انجینئرنگ کالج جانا پڑتا ہے، 16 سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے ہم گھر چھوڑ سکتے ہیں، عرب ممالک جا سکتے ہیں، 3 سال وہاں رہتے ہیں، نہ بیوی کا غم، نہ بچوں کا غم، نہ ماں باپ کا غم۔ بھائی پیسہ کمانے کے لیے گیا، پیسہ کمانے کے لیے ایک دن کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہاں ہماری جان مرتی ہے جب ہم کہتے ہیں یار دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل جاؤ۔ ہماری جان کو آ پڑتی ہے یار مجھے تو موت آ جائے گی، کیا کرے گا؟ ایک صاحب تھے مرکز میں، دبئی مرکز میں، وہ بیان دے رہے تھے، بولا ہمارا یقین کیا بنا ہوا ہے؟ بولا کراچی میں ایک جوڑا تھا، شادی ہو گئی اس کی، وہ امریکہ سے آیا تھا دلہا، شادی کر کے اب جناب اس نے وہاں جا کر کے اس کے پیپرز تیار کرنے ہیں، چلا گیا، دلہن ساتھ میں جا رہی ہے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے، جی اللہ حافظ، کوشش کرنا، ماں باپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، خوشی خوشی اس سے رخصت کر رہے ہیں، مگر بولتا ہے 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے۔ بولے یہ کون سا دین ہے بھائی؟ نئی نویلی دلہن ہے، اسے چھوڑ کے جا رہے ہو، 4 مہینے کے لیے تم تبلیغ میں جا رہے ہو، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ وہ کون سی معاش ہے؟ معاش پہ ہمارا یقین ہے، دین پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے نا۔ تو ہم نے اپنا یقین بنانا ہے، جب تک یقین نہیں بنے گا نا اس وقت تک نہ تو نماز میں مزہ آئے گا، نہ ہمارے ذکر میں مزہ آئے گا، ہم خود غرض بنیں گے، یا اللہ ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں تو مجھے یہ دے، یا اللہ ہم تیری نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے یہ دے، ہم یہی کرتے ہیں نا، اپنی نمازیں اللہ پہ فروخت کرتے ہیں، اللہ تیرے اوپر میرا بڑا احسان ہے، تیرے اوپر میرا بڑا احسان ہے، میں تیرا نام لیتا ہوں، صبح لیتا ہوں، شام لیتا ہوں۔ احسان نہیں کرنا ہے، ہم نے احسان کرنا کیا ہے؟ ہمارا یہ ہے کیا؟ بدن اللہ کا، زبان اللہ کی، آنکھیں اللہ کی، کان اللہ کے، روح اللہ کی، ہمارا ہے کیا؟ ہم کون سا احسان اس پہ چڑھائیں؟ مگر ہم نے حرکت کرنی ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا،
باپ وہاں سے ٹافی لے کے آتا ہے، بیٹا یہ ٹافی لے، بیٹا خوشی خوشی آ جاتا ہے، پپی بھی لے لیتا ہے، پھر جناب ادھر جاتا ہے، بیٹا ایک ٹافی دینا۔ اگر وہ آتا ہے ٹافی دینے کے لیے تو پاپا اس کو پھر کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، دیکھو میرے بیٹے نے ٹافی دی، دیکھو میرے بیٹے کا کتنا بڑا دل ہے۔ ٹافی کس کی ہے؟ کس نے دی ہے؟ باپ نے دی ہے۔ اب جناب صاحب وہ بیٹے کو پیار کرتا ہے، دیکھو وہ مجھے اپنی جیب سے ٹافی دے رہا ہے۔ تو کیا ہم اپنی جیب سے اتنا وقت اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے؟ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں پوری دولت دی، جس نے ہمیں ماں باپ دیے، جس نے ہمیں گھر دیا، جس نے ہمیں زمینیں دی، جس نے ہمیں رزق دیا، جس نے ہمیں جان دی، ہم اس کے لیے اتنا سا وقت نہیں نکال سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا دین سمجھنے کے لیے، اس پہ یقین بنانے کے لیے ہم تھوڑی سی حرکت کر لیں؟ کریں گے نا؟ وعدہ؟